اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذکر میں ان کا غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر چل رہا تھا. اس میں سے کچھ مزید واقعات ہیں. حضرت ابوبکر نے نہدیہ اور ان کی بیٹی دونوں کو آزاد کرایا. یہ دونوں بنو عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں. حضرت ابوبکر ان دونوں کے پاس سے گزرے. اس وقت ان کی مالکہ نے ان کو آٹا پیسنے کے واسطے بھیجا تھا، اور وہ مالکہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی، یا جس کی بھی قسم وہ کھا رہی تھی. بہرحال حضرت ابوبکر نے کہا، اے ام فلاں اپنی قسم کو توڑ دو. اس نے کہا، جاؤ جاؤ، تم نے ہی تو ان کو خراب کیا ہے. تمہیں اگر اتنا ہی خیال ہے تو تم ان دونوں کو آزاد کروا لو. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان دونوں کے بدلے میں کتنی قیمت دوں؟ اس نے کہا کہ اتنی اور اتنی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو لے لیا اور یہ دونوں آزاد ہیں. پھر آپ نے ان سے کہا کہ اس عورت کا آٹا واپس دے دو، یعنی ان دونوں کو جن کو لونڈی بنایا گیا تھا. کہا کہ اس عورت کا آٹا واپس دے دو جو پسانے کے لیے لے کے جا رہی تھی. ان دونوں نے کہا، اے ابوبکر کیا ہم اس کام سے فارغ ہو لیں اور اس آٹا کو واپس کر دیں، یعنی ہم جو ہمارے ذمہ کام لگایا گیا وہ کر لیں اور آٹا پسوا کے چھوڑائیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں چاہتی ہو تو ایسے ہی کر لو. حضرت ابوبکر ایک دفعہ بنو معمل کی ایک لونڈی کے پاس سے گزرے. بنو معمل بنو عدی بن کعب کا ایک قبیلہ تھا. وہ لونڈی مسلمان تھی. عمر بن خطاب اس کو اجازت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. حضرت عمر ان دنوں بھی مشرک تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہیں مارا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ تھک جاتے تو کہتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑا ہے. اس پر وہ کہتی، اللہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا. پھر حضرت ابوبکر نے اسے بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ نے ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو. اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو جو تم کر رہے ہو تو تم طاقتور مردوں کو آزاد کرواؤ تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں اور وہ تیرے ساتھ کھڑے ہوں. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے میرے پیارے باپ، میں تو محض اللہ عز و جل کی رضا چاہتا ہوں. چنانچہ بعض مفسرین علامہ قرطبی اور علامہ آلوسی وغیرہ کہتے ہیں کہ درج ذیل آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے اسی عمل کی وجہ سے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ پس وہ جس نے راہ حق میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور بہترین نیکی کی تصدیق کی تو ہم اسے ضرور کشادگی عطا کریں گے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور بہترین نیکی کی تکذیب کی تو ہم اسے ضرور تنگی میں ڈال دیں گے، اور اس کا مال جب تباہ ہو جائے گا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ یقیناً ہدایت دینا ہم پر بہرحال فرض ہے، اور یقیناً انجام بھی لازماً ہمارے تصرف میں ہے اور آغاز بھی۔ بس میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو شعلہ زن ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر سخت بدبخت وہ جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیر لی، جبکہ سب سے بڑھ کر متقی اس سے ضرور بچایا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی چاہتے ہوئے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا اس کی طرف سے بدلہ دیا جا رہا ہو۔ یہ محض اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اور وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو غلام آزاد کیے تھے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت بھی تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت خباب بن ارت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اور صحابی جو پہلے غلام تھے، انہوں نے ایک دفعہ نہانے کے لیے کرتا اتارا تو کوئی شخص پاس کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ کا چمڑا اوپر سے ایسا سخت اور کھردرا ہے جیسے بھینس کی کھال ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور انہیں کہنے لگا، تمہیں کب سے بیماری ہے؟ تمہاری تو پیٹھ کا چمڑا ایسا سخت ہے جیسے جانور کی کھال ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے، حضرت خباب ہنس پڑے اور کہنے لگے، بیماری کوئی نہیں، جب ہم اسلام لائے تھے تو ہمارے مالک نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سزا دے، چنانچہ تپتی دھوپ میں ہمیں لٹا کر ہمیں مارنا شروع کر دیتا اور کہتا کہ کہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم اس کے جواب میں کلمہ شہادت پڑھ دیتے، اس پر وہ پھر مارنے لگ جاتا، اور جب اس طرح بھی اس کا غصہ نہ تھمتا تو ہمیں پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا۔ لکھتے ہیں کہ عرب میں کچے مکانوں کو پانی سے بچانے کے لیے مکان کے پاس ایک قسم کا پتھر دیتے ہیں جسے پنجابی میں کھنگر کہتے ہیں۔ یہ نہایت سخت کھردرا اور نوکدار پتھر ہوتا ہے، اور لوگ اسے دیواروں کے ساتھ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، یعنی دیواروں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ جب ہم اسلام سے انکار نہ کرتے اور لوگ ہمیں مار مار کر تھک جاتے تو پھر ہمیں ٹانگوں میں رسی باندھ کر ان کھردرے پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا، اور جو کچھ تم دیکھتے ہو اسی مار پیٹ اور گھسیٹنے کا نتیجہ ہے۔ غرض سال ہر سال تک ان پر ظلم ہوا۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، اور انہوں نے اپنی جائیداد کا بہت سا حصہ فروخت کر کے انہیں آزاد کرا دیا۔ پھر حضرت ابوبکر غلاموں کو آزاد کرانے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ مسیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مختلف اقوام کے تھے، ان میں حبشی بھی تھے جیسے بلال، رومی بھی تھے جیسے صہیب، پھر ان میں عیسائی بھی تھے جیسے جبیر اور صہیب، اور مشرکین بھی تھے جیسے بلال اور عمار۔ بلال کو اس کے مالک تپتی ریت پر لٹا کر اوپر یا تو پتھر رکھ دیتے یا نوجوانوں کو سینے پر کودنے کے لیے مقرر کر دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب ان پر یہ ظلم دیکھے تو ان کے مالک کو ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کروا دیا۔ ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا تھا ایک دفعہ حضرت ابوبکر نے۔ اس بارے میں
آتا ہے کہ جب مسلمان بڑھ گئے اور اسلام ظاہر ہو گیا تو کفار قریش اپنے اپنے قبائل میں سے ان لوگوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہیں ان کے دین سے پھرا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں بکھر جاؤ، یقیناً اللہ تم لوگوں کو اکٹھا کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا ہم کس طرف جائیں؟ آپ نے فرمایا اس طرف، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حبشہ کی طرف کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ رجب سن 5 نبوی کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی ایذا پہنچائی گئی، جس پر انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس بارے میں بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمانوں کو تکلیف دی گئی تو حضرت ابوبکر ہجرت کرنے کی غرض سے حبشہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ برق الغماد مقام پر پہنچے، برق الغماد جو ہے یمن کا ایک شہر ہے جو مکہ سے آگے 5 رات کی مسافت پر سمندر سے متصل ہے، تو انہیں ابن دغنہ ملا اور وہ قارہ قبیلہ کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا اے ابوبکر کہاں کا قصد ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زمین میں چلوں پھروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ ابن دغنہ نے کہا تمہارے جیسا آدمی خود وطن سے نہیں نکلتا اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ تم تو وہ خوبیاں بجا لاتے ہو جو معدوم ہو چکی ہیں، اور تم صلہ رحمی کرتے ہو، تھکے ہاروں کے بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب حقہ پر مدد کرتے ہو۔ ایک جگہ ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ کنگال کو کما کر دیتے رہے ہو، رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا کرتے ہو، بیچاروں کو سنبھالتے ہو اور مہمان نواز ہو اور حق کی مشکلات میں مدد کرتے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے وطن میں ہی اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور ابن دغنہ بھی چل پڑا اور حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ میں آیا اور کفار قریش کے سرداروں سے ملا اور ان سے کہا ابوبکر ایسے ہیں کہ ان جیسا آدمی وطن سے نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ایسی خوبیاں بجا لاتا ہے جو معدوم ہو چکی ہیں، اور وہ صلہ رحمی کرتا ہے، تھکے ہاروں کے بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب پر مدد کرتا ہے؟ اس پر قریش نے ابن دغنہ کی پناہ منظور کر لی اور حضرت ابوبکر کو امن دیا، اور ابن دغنہ سے کہا ابوبکر سے کہو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کیا کرے، وہی نماز پڑھے اور جو چاہے پڑھے، لیکن ہمیں اپنی عبادت اور قرآن پڑھنے کی سے تکلیف نہ دے اور بلند آواز سے نہ پڑھے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیٹوں اور ہماری عورتوں کو گمراہ کر دے گا۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر سے یہ کہہ دیا تو حضرت ابوبکر اپنے گھر سے ہی اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ نماز اور قرآن اعلانیہ نہ پڑھتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور کھلی جگہ میں نکلے، وہیں نماز بھی پڑھتے اور قرآن مجید بھی، اور ان کے پاس مشرکوں کی عورتیں اور بچے جمگٹا کرتے، وہ تعجب کرتے، یعنی حضرت ابوبکر کو دیکھ کر تعجب کرتے اور حضرت ابوبکر کو دیکھتے کہ وہ بہت ہی رونے والے آدمی تھے۔ جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو نہ تھام سکتے۔ اس کیفیت نے قریش کے مشرک سرداروں کو پریشان کر دیا اور انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو ابوبکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، لیکن انہوں نے اس شرط کی پرواہ نہ کی
اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی ہے اور نماز اور قرآن اعلانیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے لڑکوں اور ہماری عورتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کرے کہ اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے تو کرے، ورنہ اگر اعلانیہ پڑھنے پر مصر رہے تو اسے کہو کہ تمہاری امان کی ذمہ داری تمہیں واپس کر دے، کیونکہ ہمیں یہ برا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری توڑیں، اور ہم تو ابو بکر کو کبھی بھی اعلانیہ عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو اس شرط کا علم ہی ہے جس پر میں نے آپ کی خاطر یہ عہد کیا تھا، اس لیے یا تو آپ اس حد تک محدود رہیں ورنہ میری ذمہ داری مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب یہ بات سنیں کہ جس شخص کو میں نے پناہ دی تھی اس سے میں نے بدعہدی کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کی پناہ آپ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ ہی کی پناہ پر راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے صحن میں جو مسجد بنائی تھی اس کے بارے میں صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ یہ مسجد گھر کی دیواروں تک پھیلی ہوئی تھی اور یہ پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر جیسا انسان جس کا سارا مکہ ممنون احسان تھا، وہ جو کچھ کماتے تھے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ ایک دفعہ مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ایک رئیس آپ سے راستے میں ملا اور اس نے پوچھا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس شہر میں اب میرے لیے امن نہیں ہے، میں اب کہیں اور جا رہا ہوں۔ اس رئیس نے کہا کہ تمہارے جیسا نیک آدمی اگر شہر سے نکل گیا تو شہر برباد ہو جائے گا، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم شہر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ آپ اس رئیس کی پناہ میں واپس آ گئے۔ آپ جب صبح کو اٹھتے اور قرآن پڑھتے تو عورتیں اور بچے دیوار کے ساتھ کان لگا لگا کر قرآن سنتے، کیونکہ آپ کی آواز میں بڑی رقت، سوز اور درد تھا، اور قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا ہر عورت مرد بچہ اس کے معنی سمجھتا تھا اور سننے والے اس سے متاثر ہوتے تھے۔ جب یہ بات پھیلی تو مکے میں شور پڑ گیا کہ اس طرح تو سب لوگ بے دین ہو جائیں گے، یعنی قرآن کریم سن کے اور آپ کی رقت بھری آواز سن کے تو یہ بے دین ہو جائیں گے لوگ۔ یہی حال آج کل احمدیوں کے ساتھ بعض ملکوں میں ہو رہا ہے، خاص طور پر پاکستان میں، کہ اگر قرآن پڑھتے اور نماز پڑھتے دیکھ لیا احمدیوں کو تو بے دین ہو جائیں گے، اس لیے بڑی سخت سزائیں ہیں احمدی کو نماز اور قرآن پڑھنے پہ۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ آخر لوگ اس رئیس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم نے اس کو پناہ میں کیوں لے رکھا ہے؟ اس رئیس نے کہا آ کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں، مکے کے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر اپنی پناہ تم واپس لے لو، میں تو اس سے باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اس رئیس نے اپنی پناہ واپس لے لی۔ شیب ابی طالب میں بھی حضرت ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ قریش مکہ نے توحید کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر جب انہیں ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو انہوں نے ایک عملی اقدام کے طور پر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ قطع تعلقی کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس بارے میں سیرت خاتم النبیین میں مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہے اس طرح کہ قریش نے ایک عملی قدم کے طور پر باہم مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام افراد بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے جائیں اور اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوں تو ان کو ایک جگہ معصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ محرم 7 نوی میں ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ نہیں کرے گا اور نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا، نہ ان سے کچھ خریدے گا اور نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا اور نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھے گا۔
یہ بھی آج کل بعض احمدیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے بعض جگہوں پہ۔ بہرحال جب تک آگے لکھا تھا اس میں کہ جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر آپ کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ جس میں قریش کے ساتھ قبائل بنو کنانہ بھی شامل تھے باقاعدہ لکھا گیا، اور تمام بڑے بڑے رؤساء کے اس پر دستخط ہوئے، اور پھر وہ ایک اہم قومی عہد نامے کے طور پر کعبے کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب، کیا مسلم اور کیا کافر، سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے، جس نے اپنی عداوت کے جوش میں قریش کا ساتھ دیا، شیب ابی طالب میں جو ایک پہاڑی درہ کی صورت میں تھا، محصور ہو گئے، اور اس طرح گویا قریش کے دو بڑے قبیلے مکہ کی تمدنی زندگی سے عملاً بالکل منقطع ہو گئے، اور شیب ابی طالب میں جو گویا بنو ہاشم کا خاندانی درہ تھا، قیدیوں کی طرح نظر بند کر دیے گئے۔ چند گنتی کے دوسرے مسلمان جو اس وقت مکے میں موجود تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی حضرت ابوبکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی پر متفق ہو گئے اور انہوں نے ایک دستاویز لکھی، تو حضرت صدیق اس تنگی کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حال رہے، لہٰذا اس واقعے کے بارے میں ابو طالب نے یہ شعر کہا ہے کہ ہم رجعوا سہل بن بیضاء راضین فسر ابو بکر بہا و محمد، اور انہوں نے سہل بن بیضاء کو خوش کرتے ہوئے واپس بھیجا، تو اس پر ابو بکر اور محمد خوش ہو گئے۔ یعنی جب قریش مکہ نے آخرکار بائیکاٹ کا یہ معاہدہ ختم کر دیا، تو اس پر حضرت ابو طالب نے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ مذکورہ والا شعر تھا کہ بائیکاٹ ختم ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں مسرور ہو گئے۔ غلبت الروم کی پیش گوئی اور اس پر حضرت ابو بکر کا شرط لگانا، اس بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض کے بارے میں روایت ہے، انہوں نے غلبت اور غلبت، انہوں نے کہا کہ غلبت اور غلبت، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس اہل روم پر غالب آ جائیں، کیونکہ یہ اور وہ بت پرست تھے، اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابوبکر سے کیا، اور حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا وہ ضرور غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے اس کا ذکر ان سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، یعنی مخالفین سے، مشرکین سے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے یہ اور یہ ہوگا، اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہارے لیے یہ اور یہ ہوگا، یعنی شرط لگائی اس پہ۔ تو انہوں نے 5 سال کی مدت رکھی اور وہ غالب نہ آ سکے۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے زیادہ کیوں نہ رکھ لی؟ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کی مراد 10 تھی۔ یہ ترمذی کی روایت، تفسیر کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ایسی پیش گوئیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئیں۔ ان پیش گوئیوں میں غلبہ روم والی پیش گوئی بھی ہے۔ چنانچہ مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ روگردانی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا
اے اللہ 7 سالہ قحط جیسا حضرت یوسف کے وقت میں 7 سالہ قحط ڈالا تھا، ان پر بھی ایسا ہی قحط نازل کر۔ سو ان پر ایسا قحط پڑا جس نے ہر ایک چیز کو فنا کر دیا، یہاں تک کہ آخر انہوں نے کھال اور مردار اور بدبودار لاشیں بھی کھائیں، اور ان میں سے کوئی جو آسمان کی طرف نظر کرتا تو بھوک کے مارے اسے دھواں ہی نظر آتا تھا۔ یہ پھر 4 پیشگوئیوں ذکر ہے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، ابو سفیان آپ کے پاس آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا، ضرور تم انہی باتوں کا اعادہ کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی گرفت کریں گے۔ بس یہ بڑی گرفت بدر کے دن ہوئی، چنانچہ دھوئیں کا عذاب اور سخت گرفت اور لزامن والی پیشگوئی اور روم کی پیشگوئی، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی غلبہ روم والی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اہل فارس اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمان اہل فارس پر اہل روم کی فتح کو پسند کرتے تھے، کہ کیونکہ وہ اہل روم اہل کتاب تھے، جبکہ کفار قریش اہل فارس کی فتح کو پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ اہل فارس مجوسی تھے اور کفار قریش بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بس اس بات پر حضرت ابوبکر اور ابو جہل کے درمیان شرط لگ گئی، یعنی انہوں نے کسی چیز پر آپس میں چند سال کی مدت مقرر کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزن کا لفظ ہے وہاں کہ بزن تو 9 برس یا 7 برس تک پر اطلاق پاتا ہے، بس مدت کو بڑھا دو۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر نے ایسا ہی کیا، بس اہل روم غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان اللہ عالم الامیم کا، کہ میں اللہ سب سے جاننے والا ہوں۔ اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے۔ 3 سے 9 سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی۔ اور شاہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو شرط لگانا حلال تھا۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسلام سے قبل اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں تمام متمدن دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ وسیع سلطنتیں 2 تھیں، سلطنت فارس اور سلطنت روم، اور یہ دونوں سلطنتیں عرب کے قریب واقع تھیں۔ سلطنت فارس عرب کے شمال مشرق میں تھی اور سلطنت روم شمال مغرب میں۔ چونکہ ان سلطنتوں کی سرحدیں ملتی تھیں، اس لیے بعض اوقات ان کا آپس میں جنگ و جدل بھی ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی جس کا ذکر آتا ہے، یہ سلطنت برسر پکار تھیں، جیسے یہ جب پیش گوئی ہوئی اس زمانے کی بات ہے، اور سلطنت فارس نے سلطنت روم کو زیر کیا ہوا تھا اور اس کے کئی قیمتی علاقے چھین لیے تھے اور اسے برابر دباتی چلی جاتی تھی۔ قریش بت پرست تھے اور فارس کا بھی قریباً یہی مذہب تھا، اس لیے قریش مکہ فارس کی ان فتوحات پر بہت خوش تھے۔ مگر مسلمانوں کی سلطنت روم سے ہمدردی تھی، کیونکہ رومی سلطنت عیسائی تھی، اور عیسائی بوجہ اہل کتاب ہونے اور حضرت مسیح ناصری سے نسبت رکھنے کے بت پرست اور مجوسی اقوام کی نسبت مسلمانوں کے بہت قریب تھے۔ ایسے حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر پیش گوئی فرمائی کہ اس وقت روم فارس سے مغلوب ہو رہا ہے، مگر چند سال کے عرصے میں وہ فارس پر غالب آ جائے گا،
اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ یہ پیش گوئی سن کر مسلمانوں نے، جن میں حضرت ابوبکر کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے، مکے میں عام اعلان کرنا شروع کیا کہ ہمارے خدا نے یہ بتایا ہے کہ عنقریب روم فارس پر غالب آئے گا۔ قریش نے جواب دیا کہ اگر یہ پیش گوئی سچی ہے تو آؤ شرط لگا لو، کیونکہ اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا ممنوع نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے اسے منظور کر لیا، اور رؤسائے قریش اور حضرت ابوبکر کے درمیان چند اونٹوں کی ہار جیت پر شرط قرار پا گئی، اور 6 سال کی میعاد مقرر ہو گئی۔ مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا 6 سال کی میعاد مقرر کرنا غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو میعاد کے متعلق بضع سنین کا الفاظ فرمائے ہیں، جو عربی محاورہ کی روح سے 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے اور ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد مقررہ میعاد کے اندر ہی جنگ نے اچانک پلٹا کھایا، اور روم نے فارس کو زیر کر کے تھوڑی عرصے میں ہی اپنا تمام علاقہ واپس چھین لیا۔ یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ ہجرت کے بعد پھر فتح ہو گئی تھی رومیوں کی۔ اس بارے میں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے کہ عرب میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے۔ اس پر مکے والے بہت خوش ہوئے کہ ہم بھی مشرک ہیں اور ایرانی بھی مشرک۔ ایرانیوں کا رومیوں کو شکست دے دینا ایک نیک شگون ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مکے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ شگون انہوں نے نکالا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتایا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ رومی حکومت کو شام کے علاقے میں بے شک شکست ہوئی ہے، لیکن اس شکست کو تم قطعی نہ سمجھو۔ مغلوب ہونے کے بعد رومی پھر 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے۔ اس پیش گوئی کے شائع ہونے پر مکے والوں نے بڑے بڑے کہکے لگائے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بعض کفار نے 100 اونٹ کی شرط باندھی کہ اگر اتنے شکست کھانے کے بعد بھی روم ترقی کر جائے تو ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم ہمیں 100 اونٹ دینا۔ بظاہر اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا کوئی امکان دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شام کی شکست کے بعد رومی لشکر متواتر کئی شکستیں کھا کر پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ ایرانی فوجیں بحیرہ مارمورا کے کناروں تک پہنچ گئیں۔ قسطنطنیہ اپنے ایشیائی حکومتوں سے بالکل منقطع ہو گیا، اور روم کی زبردست حکومت ایک ریاست بن کر رہ گئی۔ مگر خدا کا کلام پورا ہونا تھا، اور پورا ہوا۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سمیت آخری حملہ کے لیے قسطنطنیہ سے خروج کیا، اور ایشیائی ساحل پر اتر کر ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کی طرح ڈالی۔ رومی سپاہی باوجود تعداد اور سامان میں کم ہونے کے قرآن کریم کی پیش گوئی کے مطابق ایرانیوں پر غالب آئے، اور ایرانی لشکر ایسا بھاگا کہ ایران کی سرحدوں سے ورے ان کا قدم کہیں بھی نہ ٹھہرا، اور پھر دوبارہ رومی حکومت کے افریقی اور ایشیائی مفتوحہ ممالک اس کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیش گوئی مدار شرط رکھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، اور 3 برس کا عرصہ ٹھہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لائے، اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ بضع سنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر 9 برس تک اطلاق پاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یعنی اپنا دعویٰ پیش کرنا، اور حضرت ابوبکر کا آپ کے ساتھ ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے
اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے نبی کو عزت و اکرام عطا فرمانے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں باہر نکلے اور انصار کے قبائل اوس اور خزرج سے ملاقات کی۔ آپ نے حج کے ایام میں اپنے آپ کو پیش کیا جیسا کہ آپ ہر سال حج کے ایام میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں مذکور ہے، حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کریں تو میں اور حضرت ابوبکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مینا کی طرف نکلے، یہاں تک کہ ہم عربوں کی ایک مجلس کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور آپ حسب و نسب میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ لوگ کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ قبیلے سے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، ربیہ کی کس شاخ سے؟ انہوں نے کہا زحل سے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اوس اور خزرج کی مجلس میں گئے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا نام دیا تھا، کیونکہ انہوں نے آپ کو پناہ اور مدد دینا قبول کیا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھے یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو عرب قبائل کے سامنے پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے نکلے۔ میں اور حضرت ابوبکر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ہم ایک مجلس میں پہنچے جس میں سکینت و وقار تھا۔ وہ لوگ بلند مقدرت والے اور ذی وجاہت تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا، تم لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بنو شیبان بن ثعلبہ میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان کی قوم میں اس سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں۔ ان لوگوں میں مفروق بن عمر، مثنہ بن حارثہ، ہانی بن قبیصہ اور نوبان بن شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے، آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا، یعنی یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور لازم کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اور رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور تم بے حیائیوں کہ جو ان میں ظاہر ہوں اور جو اندر چھپی ہوئی ہوں دونوں کے قریب نہ پھٹکو، اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہو قتل نہ کرو، مگر حق کے ساتھ، یہی ہے جس کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس پر مفروق نے کہا کہ یہ کلام زمین والوں کا نہیں، اگر یہ ان کا کلام ہوتا تو ہم ضرور جان لیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یعنی یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہ کلام سننے کے بعد مفروق نے کہا، اے قریش بھائی، اللہ کی قسم، آپ نے اعلیٰ اخلاق اور اچھے کاموں کی طرف بلایا ہے۔ یقیناً ایسی قوم سخت جھوٹی ہے جس نے آپ کی تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی۔ مثنیٰ نے کہا، ہم نے آپ کی بات سنی،
اے میرے قریش بھائی، آپ نے بہترین گفتگو کی، اور جو باتیں آپ نے کہیں انہوں نے مجھے متعجب کیا، لیکن ہمارا کسریٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ نہ ہم کوئی نیا کام کریں گے اور نہ کوئی نیا کام کرنے والے کو ہم پناہ دیں گے، اور غالباً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں یہ ان میں سے ہے جسے بادشاہ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب کے قرب و جوار کے لوگوں کے مقابلہ میں ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں تو ہم ایسا کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے جواب میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے وضاحت کے ساتھ سچائی کا اظہار کر دیا۔ اللہ کے دین پر وہی قائم رہ سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تھوڑی سی مدت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان یعنی کسریٰ کی سرزمین اور ملک کا وارث بنا دے اور ان کی خواتین تمہارے قبضے میں آ جائیں، تو کیا تم اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو گے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ الہی ہم تیار ہیں، یعنی قسم کھائی۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف بحرف پوری ہوئی، اور وہی مثنیٰ جو اس وقت کسریٰ کی طاقت سے اتنا مرعوب تھا کہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے اسلام قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا، کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں اسی کسریٰ سے مقابلہ کرنے والی اسلامی فوج کے سپہ سالار یعنی یہی مثنیٰ بن حارثہ ہی تھے جنہوں نے کسریٰ کی کمر توڑ کر رکھ دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مصداق بنے۔ اسی طرح ایک حج کے موقع کی روایت یوں ہے کہ جب قبیلہ بکر بن وائل حج کے لیے مکہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور مجھے ان کے سامنے پیش کریں، یعنی تبلیغ کریں، آپ کا دعویٰ پیش کریں۔ حضرت ابوبکر ان لوگوں کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا۔ آج میں افغانستان کے احمدیوں کے لیے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بہت تکلیف میں گزر رہے ہیں، بعض گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، عورتیں بچے بڑے پریشان ہیں گھروں میں اپنے، جو باہر ہیں مرد جو گرفتار نہیں ہوئے وہ بھی بے گھر ہوئے ہیں کیونکہ خطرہ ہے کہ گرفتاریاں نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو اس مشکل سے نکالے۔ پھر پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی عمومی طور پر حالات خراب ہی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو لوگ احمدیوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح مجموعی طور پر بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر کو ختم کرے اور دنیا اپنے پیدا کرنے والے کی حقیقت کو پہچان لے۔ اس کے بعد میں بعض مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ غائب پڑھاؤں گا بعد میں۔ پہلا ذکر ہے الحاج عبدالرحمٰن اینن صاحب، یہ سابق سیکٹری امور عامہ اور افسر جلسہ سالانہ تھے، گھانا کے گھانین تھے۔ 81 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں والدین ان کے احمدی تھے، ان کے والدین نے احمدیت قبول کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی مصر سے، اور پھر وہاں سے مصر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور مختلف کمپنیوں میں، یہاں گھانا میں آ کر بڑی کمپنیوں میں مینیجر کی حیثیت سے کام کیا۔ پھر اپنے نائجیریا میں بھی کچھ عرصہ کام کیا، پھر اپنی کمپنی انہوں نے خود کھول لی جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ یہ بڑے نیک مخلص انسان تھے۔ جماعت کی مثالی خدمت کی توفیق ملتی رہی انہیں، ساری زندگی جماعتی مفاد اور کام کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دی، مختلف عہدوں پر فائز رہ کر خدمت کی توفیق پاتے رہے، ہمیشہ امیر جماعت کی اطاعت اور ہر آواز پر لبیک کہنا اپنی سعادت لبیک کہنے میں اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اکثر اوقات صبح پہلے وقت میں مشن آ کر امیر صاحب سے ملتے اور معلوم کرتے اگر کوئی جماعتی کام ہو
تو پہلے نپٹاتے اور پھر اپنے کام کے لیے جاتے۔ یہ گریٹر اکرا ریجن کے بڑا لمبا عرصہ صدر رہے ہیں، پھر 89 سے لے کے 98 تک مجلس انصار اللہ کے صدر رہے، پھر سیکٹری امور عامہ انہوں نے بڑا لمبا عرصہ کام کیا، پھر افسر جلسہ سالانہ کے طور پر ان کو کام کی توفیق ملی، اور وفات کے وقت نیشنل ٹرسٹی کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ ہر کسی کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، بہت سخی تھے۔ ہمدردی صرف اپنی فیملی تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کی سخاوت عزیز و اقارب رشتہ داروں کے علاوہ افراد جماعت اور بلا تفریق مذہب محلے کے افراد میں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جماعت کے وفادار اور خلافت کے جانثار سپاہی تھے۔ ہمیشہ جماعتی مفاد کو ہر دوسری چیز پر فوقیت دی اور کبھی کسی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تہجد گزار تھے، بڑی باقاعدگی سے تہجد پڑھنے والے تھے، اور سفر حضر میں ہر جگہ اس کی پابندی کرتے تھے۔ موسی تھے اور چندوں میں بڑی باقاعدگی تھی۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 5 بچے اور 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ گھانا کے مربی ہیں حافظ مبشر احمد، لکھتے ہیں کہ بہت فراست تھی ان میں، بڑی مختصر اور منطقی بات کرتے تھے اور فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ بورڈ کے میٹنگ کے دوران ایک دفعہ کہتے ہیں ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، ایک معاملہ تھا جس کو طول دیا جا رہا تھا، اب خاموشی سے سنتے رہے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں خلیفہ وقت کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا ہے، اس لیے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب خلیفہ وقت کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں اس پر من و عمل کرنا چاہیے۔ اس قسم کے مخلصین اللہ تعالیٰ نے دور دراز علاقوں میں بھی عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ پھر اگلا ذکر ہے اضیاب علی محمد الجوالی صاحب، جو گزشتہ دنوں فوت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اردن کی جماعت کے تھے یہ۔ صدر صاحب اردن جماعت لکھتے ہیں کہ انہوں نے 2010 میں بیعت کی تھی، اپنے علاقے میں اکیلے احمدی تھے، اور یہاں کے رسم و رواج کے مطابق کیونکہ خامد کے ساتھ اس کی اہلیہ بھی اسی دین پہ آ جاتی ہے، اس لیے وہ بھی احمدی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیت اور خلافت پر مرحوم کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ قبول احمدیت کی وجہ سے خاندان اور دیگر مخالفین کی مخالفت کے باوجود مرحوم استقامت کا ایک نمونہ تھے۔ احمدیت اور خلافت کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے اور بڑی قوت سے دفاع کرتے تھے۔ مرحوم کو علم سیکھنے اور تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ بسا اوقات رات گئے فون کر کے مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اس طرح ان کے گھر پر مخالفین اور رشتہ داروں کے ساتھ کئی تبلیغی نشستیں منعقد ہوئیں۔ مرحوم شوگر کے مریض تھے اور بڑی زیادہ تکلیف میں تھے اس وجہ سے، اور یہ بیماری ہی جان لیوا تھی اصل میں تو۔ ان کے بعد رشتہ دار انہیں اس بیماری میں کہتے تھے کہ تمہارا یہ حال احمدیت کی وجہ سے ہوا ہے، تم احمدیت چھوڑ دو تو ہم قیامت کے روز تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس پر یہ بڑے جوش سے دعا کرتے ہوئے کہتے کہ اے خدا، مجھے احمدی مسلمان ہونے کی حالت میں یہ وفات دینا۔ اگلا ذکر ہے مکرم دین محمد شاہد صاحب کا، جو ریٹائرڈ مربی تھے، آج کل کینیڈا میں تھے۔ 92 سال کی عمر میں ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد صاحب کے ذریعے آئی، جنہوں نے 1938 میں بیعت کی، توفیق پائی۔ 1940 میں یہ ان کے والد ان کو اپنے ہمراہ جلسہ قادیان میں لے کے گئے، جہاں آپ کے والد صاحب نے قادیان کے تعلیمی ماحول اور دینی ماحول سے متاثر ہو کر اور ان کا بھی شوق تھا پڑھنے لکھنے کا، اس کو دیکھتے ہوئے قادیان میں ہی ان کو 11 سال کی عمر میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ کی نگرانی چھوڑا، اور پھر وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔
1953 میں انہوں نے جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری حاصل کی. پاکستان کے مختلف شہروں میں مربی کے طور پر کام کیا. 3-4 سال جزائر فجی میں بطور مشنری انچارج خدمت کی توفیق پائی. ربوہ میں لمبا عرصہ بطور پریس سیکرٹری کے بھی خدمت کی توفیق ملی. انہوں نے 4 کتب تصنیف کرنے کے علاوہ متعدد علمی مضامین لکھنے کی توفیق پائی. تبلیغ کا بڑا جنون تھا انہیں، نئے طریقے اختیار کرتے رہتے تھے. اللہ کے فضل سے موسی تھے. عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں. اگلا ذکر ہے مکرم میاں رفیق احمد صاحب کا، جو کارکن دفتر جلسہ سالانہ تھے. 87 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے والد کا نام میاں بشیر احمد صاحب تھا مرحوم. قیام پاکستان سے پہلے ہی وہ قادیان سے ہجرت کر کے کوئٹہ آ گئے تھے، اور بطور امیر جماعت کوئٹہ کی ان کے والد کو توفیق ملی. میاں رفیق صاحب کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا. 1960 میں میاں رفیق صاحب نے انجینئرنگ کالج لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ میں بی ایس سی کیا. اس کے بعد پھر یہ مختلف محکموں میں کام کرتے رہے. پھر تنزانیہ چلے گئے. 10 سال کا تقریباً عرصہ تنزانیہ میں گزارا. پھر کچھ عرصہ وہاں کسی کمپنی میں کام کے علاوہ پڑھاتے بھی رہے. تنزانیہ میں بھی انہیں سیکرٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. 1986 میں انہوں نے وقفے عارضی کے طور پر جلسہ سالانہ کے دفتر میں خدمات بھی جلانی شروع کی، اور پھر 1987 میں باقاعدہ دفتر جلسہ سالانہ میں کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا. پھر 1989 میں 89 میں زندگی وقف کر کے دفتر جلسہ سالانہ ربوہ کے ٹیکنیکل شعبہ میں بطور ناظم ٹیکنیکل امور خدمات جلانی شروع کی، اور تعدم آخری سے خدمت معمور رہے. حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے ان کا رشتہ کروایا تھا، اور مولانا ابو العطا صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا. ان کے بیٹے کہتے ہیں اگر سلسلہ کے بارے میں کبھی کسی کی جگہ کوئی غلط بات کی جاتی تو فوراً روک دیتے اور منع کرتے. خلافت سے آپ کو بے حد پیار تھا. ایک دفعہ گھر کے کسی فرد نے یا گھر میں مہمانوں نے ذکر کیا کہ آپ کو جو کوارٹر ملا ہوا جماعت کی طرف سے بہت چھوٹا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کو بڑا مل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر جماعت ٹینٹ میں بھی رکھے گی تو میں رہنے کو تیار ہوں، میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. پھر ان کے بیٹے نے لکھا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہمیں یہ ان کی خوبی ہمارے علم میں آئی کہ بعض غریبوں کی پوشیدہ طور پر مدد کیا کرتے تھے. ان کے چھوٹا بیٹے کہتے ہیں کہ تہجد گزار تھے، قرآن کریم سے محبت رکھنے والے تھے، نرم دل، پیار بھرا لہجہ، ایماندار، سچائی اور بے شمار اعلیٰ خصوصیات کے حامل تھے. والد صاحب خلیفہ وقت کی اطاعت اور خلافت سے وفا اور وقت نبھانے کا غیر معمولی جذبہ پایا جاتا تھا. یہ میں نے بھی دیکھا ہے ان میں. انتہائی شریف النفس انسان، بڑی عاجزی سے ہر کام کرنے والے، اور وفا کے ساتھ اپنا بیعت کا حق ادا کرنے والے تھے. اسی طرح یہ کوشش ان کی ہوتی تھی کہ جماعت کا پیسہ کس طرح بچایا جائے اور کس طرح کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. انہوں نے بعض روٹی پکانے کی مشینیں بھی ڈیزائن کیں اور ان کے لیے کافی کام کیا ہے ربوہ میں. پھر یہ لکھتے ہیں کہ تکلیف یا پریشانی کے وقت میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ان میں صبر اور حوصلہ ہو. اکثر دفعہ پریشانی یا تکلیف کے وقت قرآن کریم پڑھتے دیکھا. بیماری کے وقت اور وفات سے قبل بھی انہیں ذرا بھی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہر کام بڑی ایمانداری اور جذبے سے کرتے تھے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. اگلا ذکر ہے مکرمہ کانتا ظفر صاحبہ کا.
جو مکرم احسان اللہ ظفر صاحب سابق امیر جماعت امریکہ کی اہلیہ تھیں، گزشتہ دنوں کار کے حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1941 کی ان کی پیدائش تھی۔ چودھری اعظم علی صاحب ریٹائرڈ سیشن جج ان کے والد تھے۔ ان کے نانا چودھری فقیر محمد صاحب تھے، جو پارٹیشن کے فوراً بعد ان کو نائب بطور ناظر امور عامہ خدمت کی توفیق ملی۔ بہت خوبیوں کی مالک اور خوش مزاج خاتون تھیں۔ خلافت سے ہمیشہ وفا کا تعلق اور اس کا بہت اظہار بھی کیا انہوں نے۔ مرحومہ کو قرآن مجید سے بہت عشق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت عقیدت تھی۔ اپنے بچوں میں بھی یہی عشق اور عقیدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ ایک جوان بیٹا بھی تھا ان کا، جو ایکسیڈنٹ میں کچھ عرصہ ہوا، کئی سال ہو گئے، فوت ہو گیا، اور بڑے صبر سے انہوں نے یہ صدمہ برداشت کیا۔ انعام الحق کوثر صاحب مربی لکھتے ہیں آسٹریلیا کے کہ میں امریکہ میں تھے جب یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی کلاسیں لگتی تھیں تو باقاعدگی سے شامل ہوتی تھیں اور بڑی دور کا فاصلہ طے کر کے آیا کرتی تھیں۔ PhD ڈاکٹر تھیں یہ، مگر طبیعت انتہائی سادہ تھی۔ کسی قسم کا کوئی فخر یا دکھاوا کا پہلو نہیں تھا۔ غریبوں اور حاجت مندوں کا خیال بہت رکھا کرتی تھیں۔ مبلغین سے ایک مہربان ماں جیسا سلوک تھا اور بہت عزت اور احترام سے پیش آتی اور بڑی عاجزی سے سارے کام کرتی۔ لجنہ کو اکثر کہا کرتی تھیں کہ جوتے رکھنے کی جگہ جو ہے وہاں جوتے رکھو، اور اگر جو نہیں رکھتا تھا تو خود اٹھا کر یہ کام بھی کر لیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی مسجد کی صفائی وغیرہ کام بھی بڑی عاجزی سے کیا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ تکبر یا دکھاوا نہیں تھا بالکل۔ بہت سادہ لباس پہنتیں، بہت عمدہ طریق سے پیش آتیں، کسی سے نہ کوئی ناراضگی نہیں تھی، ہر ایک سے بہت عمدہ طریق سے پیش آتی تھیں۔ خلافت کی طرف سے ہونے والی ہر تحریک پر لبیک کہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کے سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی نسلوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر